احکام کروں۔ اب اس کے بعد میں خطاب خطبے کے لیے بہت ہی موقر شخصیت حضرت شیخ عبد القیوم صاحب رضی اللہ عنہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ آپ کا موضوع ہے منہج سلف کی اہمیت۔ اس موضوع پر آپ روشنی ڈالیں گے تو حضرت شیخ عبد القیوم صاحب رضی حفظہ اللہ بالکل مختصر ہے شیخ، اس لیے میں اس پہ بھروسہ نہیں کروں گا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں دے تم اسے اپنا لو، اسے لے لو، اور جس سے منع کرے تم اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو ایسی صورت میں گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث نبوی ہمیں اس بات کی جانب رہنمائی کرتی ہے کہ کامیابی اور کامرانی، فلاح و بہبود ہمیں اور آپ کو، اس دنیا میں رہنے والے مومنوں کو دو ہی صورتوں میں حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنانا۔ اور ابھی شیخ محترم نے ذکر کیا کہ ہمارے دین کا اساس، ہمارے دین کی بنیاد جو ہے انہی دونوں چیزوں پر ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہے۔ اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے کے لیے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سلف صالحین کے منہج کو اپنانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین اعظام، تبع تابعین قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رہنمائی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہے یہ 72 فرقوں میں منقسم تھے، اور میری امت یعنی امت محمدیہ یہ 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، اور ایک ہی ناجی ہوگی، ایک ہی نجات پانے والی ہوگی، بقیہ 72 فرقے جو ہے جہنمی ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ تھے۔ حضرات، منہج کا معنی ہی ہے کہ وہ طریقہ، وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہو، اس کے اندر کوئی کجی نہ ہے۔ اور منہج سلف سے مراد یہ ہے کہ اسلام اور مصادر دین اسی طریقے سے جاننا، سمجھنا اور اسی صحیح شعور کے مطابق عمل کرنا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بتایا ہے اور عمل کیا ہے۔
یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ہے، جیسا کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو ماننا ہوگا۔ اور اگر ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اختلاف کے وقت ہم کتاب و سنت کے نصوص کی جانب لوٹیں گے، اور صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جو کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھا ہے، اسی کے مطابق ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، دوسری طرف ادھر ادھر ہم نہ جائیں۔ اسی لیے سلف کا اطلاق صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین اور ان ائمہ پر ہوتا ہے جن کے علم و فضل، امامت اور اتباع کتاب و سنت کی شہادت دی گئی ہو۔ یہ ہے سلف کا اطلاق۔ تو ہم اگر کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی مسئلے کے درمیان، چاہے دینی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں اگر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی تھا کہ اس کو احادیث رسول کی جانب لوٹاتے تھے، قرآنی آیتوں کی جانب لوٹاتے تھے، اور صحابہ کرام نے جو قرآن اور احادیث کو سمجھا ہے ان کی روشنی میں، ان کے سمجھ کی روشنی میں اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم بھی اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کسی امام کے قول کی جانب نہ رجوع کریں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور آپ کے صحابہ جو اس دنیا کے سب سے افضل اور سب سے بہتر شخصیتیں تھیں، ہم ان کی جانب رجوع کریں اور انہوں نے کیا کہا ہے اسی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ کون بزرگ کیا کہہ رہا ہے، کون عالم دین کیا کہہ رہا ہے، اس کی ہم پرواہ نہ کریں۔ اگر عالم دین کا قول اور امام کا قول یہ قول رسول سے یا فہم صحابہ سے، فہم تابعین سے ٹکراتا ہے تو ہم ان کے قول کی کوئی حیثیت نہ دیں۔ محترم بھائیوں، اس وقت ہمارے ملک میں اور خاص طور پر ان ضلعوں کے اندر جو خالص یا اکثریت میں اہل حدیث ہیں، آج تحریکی جماعت، تحریکی لوگ ہمیں اور آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہمارے نونہالوں کے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بڑا ہی تکلیف دہ ہے اور بہت ہی خطیر اور نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی حال میں جماعت اسلامی کی جانب سے ایک قرآن اور حدیث یا سیرت نبوی کے مسابقے کا اعلان ہوا ہے، اور میں یہ بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس جماعت کی نظر اس وقت انہی علاقوں کو ہے جن علاقوں میں ہماری اکثریت ہے، موحدین کی اکثریت ہے، سلفیوں کی اکثریت ہے، انہی علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ایسے گاؤں پر وہ اپنا جمانا چاہتے ہیں جس گاؤں کے اکثر لوگ اہل حدیث ہیں۔ چاہے وہ ہمارے علاقے میں ایک موضع یعنی کپلسپو ضلع میں ایک گاؤں ہے بھلوی، یا اسی طریقے سے موسر ایک گاؤں ہے اس علاقے میں آپ کے روپندئی میں، وہاں پر انہوں نے ان کو چند دنیاوی مفاد دے کر کے اور وہ اپنا پلڑا وہاں جمانا چاہتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کہاں ہیں ہمارے وہ دعات، سلفی دعات جو اس جانب توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سیرت نبوی کا مسابقہ ہونے جا رہا ہے اور جماعت اسلامی اس مسابقے کو کرا رہی ہے۔ سیرت نبوی سے مراد کیا ہے؟ یہ موضوع ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مسابقہ کرانا، یعنی بچوں کو
سیرت رسول سے آگاہ کرنا اور سیرت رسول سے واقف کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے سے ان کا مذکرہ اور وہ چیز، وہ سوالات اور جوابات جو گزرے ہوئے ہیں، اس کے آخری صفحے کے اندر جو کرامات اس جماعت نے کر دکھایا ہے وہ نہایت ہی تکلیف دہ ہے۔ اس میں تقریباً 160 سوالات ہیں، 160 سوالات ہیں، 160 سوالات، 260 سوالات ہیں، اور 250 سوالات تقریباً وہ سیرت نبوی سے متعلق ہیں۔ ایسے ہی تنصیری تنظیمیں، عیسائی مشنریاں کام کرتی ہیں کہ وہ نصاب تعلیم جب تیار کرتی ہیں اپنے مدرسوں کے لیے، اپنی تعلیمی اداروں کے لیے، تو اس میں اپنے عقیدے اور منہج کی کچھ باتیں ذکر کر دیتی ہیں جو بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی کام اس جماعت نے بھی کیا، اور اس میں ہم اہل حدیث، ہم موحدین اس سے غافل ہیں۔ ہمارے ہی مدرسوں میں ہمارے ہی طلباء کو وہ لوگ کیا ہے بلا رہے ہیں۔ تو اس میں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس مذکرے کے آخری جو 10 سوالات ہیں وہ نہایت ہی خطرناک ہیں۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ملک نیپال کی سب سے پہلی دینی جماعت کون سی جماعت ہے؟ یہ سوال انہوں نے رکھا ہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی دینی جماعت جماعت اسلامی ہے۔ افسوسناک ہے یہ سوال سیرت نبوی کے مقابلے میں مطلب کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، اس پر ہمارے دعات کو، ہمارے علماء کو، ہمارے مدارس کے نظماء کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے اسی طریقے سے سستی کی، میں نے بڑے بڑے اکابرین سے اس سلسلے میں پوچھا تو کہا ہاں مذکرہ آیا تو ہے لیکن ہم نے اس کا مطالعہ نہیں کیا، یہی جواب تھا، اکابرین کا جواب تھا۔ جو ہمارے جماعت کے اکابرین ہیں ان کا جواب یہ تھا کہ سوالات کے مذکرہ ہمارے یہاں مدرسے پہ آیا ہے لیکن میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا۔ یہ بڑی تکلیف دہ جواب ہے۔ ہماری جو اصل دعوت ہے، ہمارا جو اصل کام ہے، اس کو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا کے حصول کے لیے، دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہم تگ و دو پوری کرتے ہیں، اور جو عقیدہ اور منہج کی بات ہے اس چیز پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کی اس مجلس کے اندر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریکی جماعت، یہ جماعت اسلامی اس وقت اپنا نشانہ روپن دیہی اور کپل وستو کو بنا چکی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی راستے سے ہم اہل حدیثوں کے درمیان گھس جائیں اور ان کو ان کے صحیح عقیدے سے پھیر کر کے باطل عقائد ان کے بچوں کے اندر ڈال دیں اور ایک نسل تیار کر لیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ سب لوگ ہمارے موافق ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آپ تمام احباب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سارے امور، اپنے سارے اختلافات جو ہیں اس کو بالائے طاق رکھیں۔ ہمارے درمیان اختلافات موجود ہیں لیکن اس منہجی اور عقدی چیز میں ہم متحد ہو کر کے ان کا مقابلہ کریں، اور ان کے جو پروگرام ہوں ان پروگرام کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں، اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ منہج سلف کی ضرورت کیوں پڑی؟ منہج سلف کی ضرورت کیوں پڑی؟ یقین مانیے اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ منہج سلف صالحین جو ہے یہ سب سے زیادہ پاکیزہ سیرت والے تھے۔ ان کا علم ہمارے علم سے بہت ہی اچھا علم تھا، اس لیے منہج سلف کے اختیار کرنے کی ضرورت پڑی۔ اور اسی طریقے سے
منہج سلف کو اپنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف ان کو حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کی صحبت اختیار کیا اور آپ سے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے سیکھا ہے۔ اس لیے منہج سلف کو اپنانے کی ضرورت اور منہج سلف کو سمجھنے کی ضرورت ہمیں پڑی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کی صحبت کے لیے صحابہ کو منتخب فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا کس کو؟ صحابہ کرام کو، اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین کو منتخب کیا تھا اور انہوں نے اس سے سیکھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کا حکم دیا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کی تفسیر اور قرآن کی زبان کے متعلق سب سے زیادہ ہمارے اسلاف کو علم تھا۔ قرآن اور حدیث کا علم جو ہے جتنا صحابہ کو تھا، تابعین کو تھا، تبع تابعین کو تھا، اتنا کسی اور کو نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کے منہج کو اپنائیں، سلف کے باتوں کو قابل اعتبار لائیں، اور قرآن و سنت میں منہج سلف کے مطابق عمل کرنا یہ واجب ہے۔ سلف صالحین کے منہج کو اپنانا، ان کے منہج کے مطابق چلنا یہ ہمارے لیے واجب ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ صحابہ کی فضیلت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو الامام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت کا آخری حصہ اخلاص سے پیروی کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کے اوصاف حمیدہ کو اپناتے ہیں اور ہر وقت جو ہے اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ سعدی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی پیروی عقائد، اقوال اور اعمال میں کرنی ہوگی، اور ایسے لوگ برائی سے محفوظ رہیں گے اور انہی کے لیے حقیقی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین نوازش ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا دوسرا قول وَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے۔ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے فوائد میں یہ بات لکھی ہے کہ ہر وہ چیز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے۔ یعنی کیا ذکر کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے لازم کر رکھا ہے۔ ان مذکورہ باتوں پر اسی طرح سے ایمان لانا ہوگا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ایمان لائے تھے۔ اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے منہج کو، سلف صالحین کے طریقوں کو اپنانا ہوگا، اور ہمارے جو بھی اختلافات ہیں، ہمارے اندر جو بھی کمیاں ہیں، یقیناً دعوتی میدان میں ہمارے یہاں کمیاں ہیں، ہم دعوتی میدان میں ان سے پیچھے ہیں، تنظیمی امور میں ان سے پیچھے ہیں، لیکن کم از کم ہمارا عقیدہ جو ہے صحیح عقیدہ تو ہے۔ ہمارے اندر جو کمی ہے اس کمی کو ہم اور آپ دور کریں اور
اپنے بچوں کے درمیان اور اپنے بچوں کے لیے ایسے اساتذہ کا انتخاب کریں جو ان کے عقیدے کو مضبوط کر سکیں، ان کے عقیدے کو صحیح کر سکیں اور ان کو صحیح اسلامی تعلیمات سے روشناس کر سکیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری نسل برباد ہو گئی تو یقین مانیے ہم برباد ہو جائیں گے، اور یہی باطل جماعتیں، باطل فرقے جو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیں۔ الہ العالمین سے ہماری دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام بھائیوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہمارے اندر جو سستی ہے دعوت کے میدان میں، اے اللہ تو ہمیں اس سستی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔